بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو انتہائی اہم موضوعات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جرنلسٹ کے لیے، صحافی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ان دونوں موضوعات کا بڑے بیلنسڈ طریقے سے، غیر جانبدارانہ طریقے سے ایک تجزیہ کرنا، انالیسس کرنا۔ اور دونوں موضوعات کا تعلق ظاہر ہے پاکستان کی سیاست، جمہوری نظام، فوج، اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، عدلیہ وغیرہ سے ہے۔ لیکن دونوں موضوعات کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھمبنیل پر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا فوج کے ادارے کا اے پولیٹیکل ہونا اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ فوج اب بھی وہی مضبوط اور توانا ادارہ ہے جس کی پاکستان کی پالیٹکس میں، پاکستان کی حکومتوں میں اپنی سے برقرار رہے گی۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ کیا کسی بھی سیاسی حکومت کو، کسی بھی سیاستدان کو دوسرے سیاستدان کے لیے کسی بھی ادارے کو اپنا کندھا استعمال کرنے دینا چاہیے؟ یہ پہلے میرا خیال ہے اس موضوع پر آ جاتے ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کہ فوج کا اے پولیٹیکل ہونا، غیر سیاسی ہونا قطعاً اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے۔ اور دوسرا جو موضوع ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حسب حال ہے، اور ہم نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ میں سیاسی، انتظامی، حکومتی، جتنی بھی آپ غلطیاں کہہ لیں، اغلاط کا مجموعہ ہے، اور یہ تمام اداروں کا مجموعہ بن کے اغلاط کا مجموعہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے گزشتہ 75 سالوں میں۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان میں جب بھی جمہوریت رہی تو کسی نہ کسی طریقے سے سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی ایک دانستہ کوشش یا کاوش کی گئی، اور اس میں مخصوص طبقہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ ماضی میں بہت پیچھے نہ جائیں، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے منہ بھر کے اور انتہائی تسلسل کے ساتھ ایک پروپیگنڈا کیا دوسری پارٹی کے خلاف، بدنامی کے معاملات اٹھائے، کرپشن کے معاملات اٹھائے، ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کی، اور ایک سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت کو کرپٹ کہہ کر، یعنی اتنے تسلسل سے کہا کہ لوگ بالآخر یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ وہ اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے، یعنی اے، وہ کرپٹ ہے، کیونکہ بی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ اے پولیٹیکل پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی تو اس نے بی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے رہنماؤں کے خلاف کرپشن کے مقدمات بنائے، ریفرنسز بنائے، جو بھی ہے، تو اس نے بی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمونائز کیا یا اس کو بدنام کیا، اور بالآخر لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں یہ پولیٹیکل پارٹی بھی بدعنوان ہے، کرپٹ ہے، اس کے رہنما بھی کرپٹ ہیں۔ پھر فوجی دور آیا تو اس فوجی دور میں کہا یہ گیا کہ نہیں، یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کرپٹ ہیں، اب ہمیں نئی قیادت سامنے لانی چاہیے۔ تو پھر لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ واقعی یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کرپٹ ہیں۔ پھر ایک تیسری قوت کو لایا گیا اور بالآخر اس کو بھی کرپٹ کہا گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میری مراد کیا ہے۔ میں نے کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا۔ تو آج کل تمام سیاسی جماعتیں جو کہ حکومت میں ہیں وہ مل کر یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، وہ جو تیسری قوت کو لایا گیا تھا وہ بھی کرپٹ ہے، وہ بھی سر سے پاؤں تک کے کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے۔ تو بنیادی طور پر سیاستدان کو کرپٹ کہہ کر پاکستان اور پاکستان کے سیاسی معاملات اور پاکستان میں جمہوری نظام کو اس نہج تک پہنچایا۔ اب یہ تمہید باندھنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ایک سوچی سمجھی
میں سازش کہوں یا منصوبے کے تحت ان کو کرپٹ ظاہر کیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی فوجی افسر جس کو جاسوسی کے الزام میں، غداری کے الزام میں اس کو سزا دی گئی ہو؟ ابھی حال ہی میں گزشتہ سال اس طرح ایک 3 اسٹار جنرل کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی نا، جاسوسی کی، بھارت کے لیے یا امریکہ کے لیے۔ ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت سنائی گئی، تو ظاہر ہے اس نے بھی جاسوسی کی، اس نے بھی غداری کی قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، فوج کے ساتھ۔ تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس کے بیٹے کو یا اس کی بیٹیوں کو تانے دیے گئے ہوں کہ تم ایک غدار کے بیٹے ہو؟ لیکن پاکستان میں ایسا ہے کہ باپ کے نہ کردہ گناہوں کی سزا اولاد کو بھی دی گئی، تانا زنی کی صورت میں، سوشل میڈیا پر وغیرہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر اداروں کی جانب سے، میں یہ نہیں کہتا کہ براہ راست، لیکن اکسایا جا رہا ہے یا ادارے خاموش ہیں اب، جبکہ موجودہ حکومت سابق وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 یعنی دفعہ 6 کے تحت غداری کے مقدمات بنانے کا سوچ رہی ہے، بنانے جا رہی ہے۔ تو آپ یقین کیجئے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ قوتیں، کچھ عناصر موجودہ حکومت کا کندھا استعمال کرتے ہوئے کچھ اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اگر میاں شہباز شریف اور اتحادیوں کی یہ حکومت اس معاملے میں استعمال ہوتی ہے اور عمران خان کے خلاف اس طرح کے غداری کے مقدمات بناتی ہے، سابق صدر کے خلاف اور دیگر جو 3 افراد ہیں، وفاقی وزیر قانون اس وقت کے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ اپنے لیے مزید مستقبل میں یہ اپنے یعنی سیاستدانوں کے لیے اس طرح کی راہ ہموار کریں گے کہ مستقبل میں کوئی بھی دوسری حکومت ماضی کے کسی بھی حکمران کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق اس طرح کے کیسز شروع کر سکتی ہے، اور ان کو استعمال کیا گیا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے اور استعمال کیا جائے گا۔ یہ بات سیاستدانوں کے سمجھنے کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قانون میں سرین آئین کی خلاف ورزی ہوئی آپ کوئی کارروائی نہ کریں، لیکن آپ اس طرح کا بیانیہ مت کھڑیں کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا کام اگر ریفرنس بھیجنا ہے تو آپ ریفرنس بھیج کے بس خاموش ہو جائیں۔ ہاں، اسٹیٹ کی طرف سے، اگر حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے یہ ریفرنس جاتا ہے تو پھر آپ کا اٹارنی جنرل ہے، وہ کیس لڑے گا، ان کے وکلاء کیس لڑیں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو سزائے موت ہوگی یا ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ یا ممکن ہے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ڈرا رہے ہوں، لیکن میں اب بھی یہ کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کندھا مت استعمال ہونے دیں، یہ مستقبل میں آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ سیاست ہے، سیاسی میدان میں سیاست کریں۔ اگر آپ کا ایک حریف ذاتیات پر اتر کر حملے کرتا ہے، آپ کو غدار کہتا ہے، آپ کو چور کہتا ہے، آپ کو ڈاکو کہتا ہے، آپ اس کا جواب سیاسی انداز سے دیں۔ ہاں، ان کے خلاف کوئی کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے ثبوت ہیں آپ کے پاس، عدالتوں میں لے کر جائیں، ان کو سزائیں دلوائیں۔ اگر وہ 4.25 سال میں آپ کو سزا نہیں دلوا سکے تو آپ اپنے دور حکومت میں ان کو سزا دلوائیں۔ سزا نہیں دلوا سکتے عدالتوں کے ذریعے تو کم از کم ایسے ثبوت لے کر آئیں تاکہ آنے والی حکومت میں بھی ان مقدمات کو ختم نہ کیا جا سکے۔ اب دوسری بات جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک پولیٹیکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو ہمارا جو سب سے بڑا مضبوط ادارہ ہے فوج، کیا وہ کمزور ہو چکا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو غیر سیاسی کر لیا نا، بقول فوج کے ادارے کے ترجمان کے، اور بظاہر لگتا بھی ایسے ہے کہ وہ بالکل سیاست سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لیا۔ لیکن کیا اس کا مطلب کمزوری ہے؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ میرا تجزیہ جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ کمزوری بالکل نہیں ہے۔ سیاست سے الگ ہوئے ہیں، سیاسی معاملات میں مداخلت سے انہوں نے کنارہ کشی کی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا نخواستہ ملک ایک ایسی نہج پر پہنچ جائے جہاں پر ملک کی داخلی سلامتی پر سوالیہ نشان اٹھیں، کوسچن مارکس آئیں، یا ملک کی اکنامک جو کنڈیشن ہے وہ ایسی ہو جائے کہ ملک خدا نخواستہ اکنامکلی وائبل ملک نہ رہے، اور اکنامک سے جڑی ہوئی ہے آپ کی سیکیورٹی یا سلامتی، یا ملک میں سیاسی انتشار افراتفری پیدا ہو جائے، تو کیا
ادارہ وہ ادارہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ غیر سیاسی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ماضی کی تاریخ گواہ ہے وقتی طور پر یہ ان کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ پہلے ایک جماعت نے یا ایک اس وقت کی اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ جناب دیکھیں فوج کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عمران خان کو لے کر آئے ہیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ فوج پر عائد ہوتی ہے۔ اور متعدد تقریروں میں نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جھگڑا ہے عمران خان سے کیا ہے، ہمارا جھگڑا تو اس کو لانے والوں کے ساتھ ہے۔ اب لانے والوں نے عمران خان سے ہاتھ اٹھایا، عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی، اب جو دوسری پارٹیز ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اور اب ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کا کہ جناب یہ اس سازش میں وہ ملوث ہیں جن اس کو لانے والے۔ اب جو ماضی میں پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ عمران خان کو لانے میں فوج ملوث ہے، اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ سیٹ اپ کو لانے میں فوج ملوث ہے۔ عمران خان کو لانے میں فوج ملوث تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا وہ اقرار کر چکے ہیں انڈائریکٹلی کہ ہاں جی ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے اس طرح کے معاملات فوج میں سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے، لیکن وہ بھی سیاستدانوں کی دعوت پر کی ہے، لیکن اب نہیں کریں گے۔ چلیں انہوں نے اب دیر آئے درست آئے والی پالیسی ہے اپنا لی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر فوج کو کسی بھی سیاسی دھڑے کی جانب سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو فوج کا ریئیکٹ کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ فوج کا کوئی ادارہ، ترجمان ادارہ، وہ کسی سیاستدان کو کسی پریس کانفرنس میں، کسی ٹویٹ میں، کسی پریس ریلیز میں چور، ڈاکو، غدار نہیں کہے گا۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ان کا ایک اپنا میکنزم ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ اسی طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج ہمیشہ، ہماری فوج ڈسپلن فوج ہے، جو بھی اس کا آرمی چیف ہو اسی کی پالیسیز چلتی ہیں۔ فی الحال تو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اور ان کی توسیع کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اگر توسیع کی بات سچ ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں اس وقت کی اپوزیشن کے لیے کچھ زیادہ سازگار نہیں ہوں گے۔ بہرحال اتوار کے روز یعنی 17 جولائی کو پنجاب کے ضمنی انتخابات میں اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔